المقابلہ کی حضرت موسیٰ سیریز کے پارٹ 4 میں ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم سے کس طرح نجات حاصل کی۔ فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس آزادی کے فوراً بعد بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کی کس طرح ناشکری کی، نافرمانی اور اپنی ضلالت پر اڑے رہے، اور انہیں اس کی سزا کیسے ملی۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم حضرت موسیٰ کی کہانی میں فرعون کی غلامی سے نجات سے لے کر صحرا میں ان کی تمام مصیبتوں اور مشکلوں کا تفصیلی اور تحقیقی جائزہ لیں گے۔ ہم قرآن اور بائبل کے بیانات کا قابلی مطالعہ کریں گے اور یہ واضح کریں گے کہ کون سی روایات صرف کہانی میں رنگ بھرنے کے لیے اسرائیلیات کے طور پر شامل کر دی گئی ہیں۔ بنی اسرائیل کی آزمائش کا سلسلہ آزادی کے فوراً بعد شروع ہو گیا۔ انہوں نے خود کو ایک لک و دک لامتناہی صحرا میں پایا، جہاں خوراک، پانی اور سائبان کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اگرچہ وہ مصری غلامی سے نکل آئے تھے، لیکن ان کی ذہنیت ابھی تک غلاموں والی تھی۔ چونکہ مصر میں خوراک ان کے مالکوں کی ذمہ داری تھی، اب وہ یہ ذمہ داری حضرت موسیٰ اور ان کے رب پر ڈالتے ہوئے شک کرنے لگے کہ شاید موسیٰ انہیں ہلاک کرنے کے لیے لائے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی دعا پر اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ کی شکل میں خوراک کا ایک ذریعہ مہیا کیا، جو بلا شبہ ایک نشانی تھا۔ قرآن کی سورہ بقرہ اور اعراف میں اور بائبل کی ایکسوڈس میں اس کا ذکر نعمت کے طور پر ہے۔ من ایک خاص قسم کی گوند یا شہد جیسی شیریں چیز تھی، جبکہ سلوہ بڑی تعداد میں آنے والے پرندے، جنہیں عام طور پر بٹیر یعنی کوئل سمجھا جاتا ہے، تھے، جنہیں وہ آسانی سے پکڑ کر اپنی خوراک بنا سکتے تھے۔ تاہم یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ من و سلوہ کی اصل نوعیت کیا تھی، یہ صرف خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اسرائیلیات اور مفسرین کے زیر اثر بنی یہ رائے محض وہم بھی ہو سکتی ہے۔ بنی اسرائیل نے یہیں پر اپنی پہلی ناشکری کا اظہار کیا۔ وہ ایک ہی قسم کی خوراک جو کہ من و سلوہ تھی کھا کھا کر اکتا گئے اور مطالبہ کیا کہ انہیں کچھ مرغن اور زمینی غذائیں چاہیے، جیسے سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے کہ انہوں نے دال، پیاز، لہسن اور ککڑی کی ڈیمانڈ کی۔ ان کی اس ناشکری کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا اور ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی۔ قرآن میں خوراک کی فراہمی کے مکمل رک جانے کا براہ راست ذکر نہیں ہے، مگر بائبل کے نمبرز کے مطابق جب بنی اسرائیل نے من و سلوہ جیسی آسمانی نعمت سے اکتا کر زمینی کھانوں اور گوشت جیسی نعمتوں کی خواہش کا اظہار کیا، تو ان پر ایک وبا یعنی پلیگ نازل ہوئی، جس سے ان کی بڑی تعداد ہلاک ہوئی۔ بعض یہودی و تفسیری ماخذات جیسے تفسیر ابن کثیر اور قصص الانبیاء ابن جوزی میں یہ اضافہ بھی ملتا ہے کہ اس وبا کے بعد من و سلوہ کی بارش رک گئی اور وہ 40 دن تک بیماری میں مبتلا رہے۔ ان اسرائیلی روایات کے مطابق من و سلوہ کا سلسلہ اس گناہ کے بعد منقطع کر دیا گیا، اگرچہ قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ خوراک کے بعد پانی کی کمی دور کرنے کے لیے جب بنی اسرائیل پھر جھگڑنے لگے تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک پتھر پر مارا، جس سے 12 چشمے جاری ہوئے تاکہ ہر قبیلے کو اپنا ایک چشمہ مل جائے۔ قرآن میں اس چشمے کا ذکر ایک ہی دفعہ ایک پتھر سے پانی نکلنے کے طور پر آیا ہے، جبکہ بائبل میں چشمے جاری ہونے کے دو مختلف واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ایک رفتیم میں جہاں پانی کی کمی پر قوم نے پہلی بار جھگڑا کیا، اور دوسرا قیدش میں جہاں حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ پتھر سے بات کرے، مگر انہوں نے غصے میں آ کر اسے مارا، اور ان کا یہی عمل ان کے ارض مقدس میں داخل نہ ہو سکنے کی ایک وجہ بنا۔ بنی اسرائیل کو ایک قانون یعنی تورات دینے کے لیے حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے احکامات لینے گئے۔ آپ نے قوم سے وعدہ لیا کہ وہ 40 دن تک ہر قسم کے شرک اور نافرمانی سے دور رہیں گے، اور حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر کیا۔ حضرت موسیٰ 40 دن اور 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے۔ بعض اسرائیلی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کی قوم کے 70 منتخب افراد بھی کوہ طور پر گئے تھے تاکہ وہ اللہ سے براہ راست کلام سن سکیں۔ روایت کے مطابق جب ان 70 افراد نے اللہ کی تجلی دیکھی تو وہ شدت نور اور سائیکہ سے جل کر بھسم ہو گئے یا گر کر مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی تو اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ قرآن میں بھی ایک واقعہ اسی مفہوم کے قریب بیان ہوا ہے، جہاں فرمایا گیا ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلے طور پر دیکھ نہ لیں، تو تمہیں بجلی نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ البتہ قرآن میں 70 افراد کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے بارے میں عمومی انداز میں بیان ہوا ہے۔ اس لیے مفسرین مثلا ابن جریر، ابن کثیر نے
ان اسرائیلی روایات کو بطور تاریخی تفصیل تو نقل کیا مگر ان کی تصدیق نہیں کی، لیکن دوسری طرف حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں ہی بنی اسرائیل نے اپنے سونے کے زیورات پگھلا کر ایک سنہری بچھڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ قرآن کے مطابق سامری نامی ایک شخص نے بچھڑا بنایا جو خوارن یعنی آواز نکالتا تھا۔ یہ خیال کہ بچڑا خود حرکت کرتا تھا یا سامری نے حضرت جبرائیل کے گھوڑوں کے قدموں کی مٹی استعمال کر کے جادو کیا، یہ سب اسرائیلیات کا مبالغہ اور غیر مستند تفصیلات ہیں۔ اسلامی موقف کے مطابق حضرت ہارون اس عمل میں مکمل طور پر معصوم اور بری ہیں۔ انہوں نے شرک سے سختی سے روکا، مگر انہوں نے قوم میں مزید تفرقہ نہ پڑنے کی حکمت سے مزید سختی نہیں کی۔ یہی دلیل انہوں نے حضرت موسیٰ کو واپس آنے کے بعد بھی دی۔ بائبل میں حضرت ہارون کو اس جرم کا شریک جرم دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے خود زیورات لیے اور بچھڑے کی پوجا کروائی۔ یہ عصمت انبیاء کے عقیدے کے خلاف ایک بڑا تضاد ہے۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے اور قوم کو شرک کرتے دیکھا تو غصے میں آ کر تورات کی تختیاں پھینک دیں اور ان پر اللہ کے احکامات لکھے ہوئے تھے جنہیں 10 commandments یعنی 10 احکامات کہا جاتا ہے۔ اب اس سنگین شرک کی سزا انتہائی لرزہ خیز تھی۔ قرآن اور بائبل دونوں میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ کے حکم سے توبہ کا واحد دروازہ یہ تھا کہ مجرم افراد اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کریں۔ اس میں بھائی نے بھائی کو، باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو قتل کیا۔ بائبل میں یہ تعداد تقریباً 3000 افراد بتائی گئی ہے۔ عورتوں کے بارے میں واضح تفصیلات موجود نہیں ہیں، مگر سزا کا حکم عام تھا، اگرچہ اکثر تلوار اٹھانے والے مرد ہی تھے۔ یہ خیال کہ انہیں بعد میں دوبارہ زندہ کر دیا گیا بعض تفسیری روایات میں آتا ہے، مگر یہ زیادہ تر اخروی نجات اور توبہ کی قبولیت سے متعلق ہے۔ اسلامی عقائد میں یہ سزا دنیا میں توبہ کی قبولیت کا ذریعہ بنی۔ بعد ازاں حضرت موسیٰ دوبارہ کوہ طور پر گئے اور اللہ نے انہیں تورات کی تختیاں دوبارہ عطا کی جن میں شرک نہ کرنے اور دیگر اخلاقی اصول شامل تھے۔ بنی اسرائیل کی یہ گستاخیاں یہیں پر ختم نہیں ہوئیں۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ جباروں کی بستی یعنی بیت المقدس یا ارض مقدس، جسے بائبل میں کنعان کی سرزمین کہا گیا ہے، میں داخل ہوں تاکہ انہیں حکومت ملے۔ بنی اسرائیل نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں موجود جبار لوگوں سے لڑنے سے صاف انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ سے کہا، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ صرف 2 افراد حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یفنہ نے ایمان اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساتھ جانے کا کہا۔ اس شدید ترین نافرمانی کے نتیجے میں ان پر 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے یعنی تیہ کی سزا نازل ہوئی۔ بائبل میں اس کی وضاحت یوں ہے، 40 سال، 1 سال فی دن بغاوت۔ اس عذاب کا مقصد یہ تھا کہ غلامی کی ذہنیت والی وہ نافرمان نسل مکمل طور پر ختم ہو جائے اور ایک نئی نسل صحرا میں جدوجہد کے ماحول میں پروان چڑھے جو ارض مقدس میں داخل ہونے کے لائق ہو۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اسرائیلی روایات نے اس دور کی کہانیوں میں بھی مبالغہ آرائی کی ہے جنہیں سختی سے رد کرنا چاہیے۔ مثلا ایک روایت جو قرآن میں صرف غمام یعنی بادل کا ذکر بطور نعمت کے ہے، اس پر ایک تفسیری اسرائیلیات کی عمارت کھڑی کی گئی ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک بادل انعام کے طور پر دیا جو انہیں سورج کی دھوپ کی تپش سے بچاتا تھا اور نافرمانی پر یہ بادل ہٹ جاتا تھا۔ یہ دعویٰ کسی صحیح اسلامی روایت سے ثابت نہیں ہے، یہ اسرائیلیات کا مبالغہ ہے جسے مفسرین نے بلا تحقیق نقل کیا ہے۔ اس کے بعد جادوئی بچھڑے کے لیے قرآن میں صرف خوارن یعنی آواز نکالنا مذکور ہے، جبکہ اکثر اسرائیلیات کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ بچھڑا جادوئی طریقے سے حرکت کرتا تھا۔ یہ اصل میں تلمودی کہانی ہے کہ سامری نے جادوئی لکھائی استعمال کی۔ یہ خیال مکمل طور پر غیر مستند اور مبالغہ آمیز ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت حضرت موسیٰ کے متعلق بھی کہی جاتی ہے کہ موسیٰ کے منہ سے روشنی نکلتی تھی۔ یہ بائبل کی ایکسوڈس میں مذکور ہے، مگر اسلامی عقائد میں یہ نور نبوت کی روحانی علامت تھی، ظاہری معجزہ نہیں۔ تو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی یہ کہانی ایک دردناک حقیقت بیان کرتی ہے۔ آزادی پانے سے زیادہ مشکل آزادی کی قدر کرنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ بنی اسرائیل نے توحید کے عظیم معجزات اور غذائی نعمتیں دیکھنے کے باوجود مسلسل شک، بغاوت اور سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی پوری زندگی فرعون کے غرور کو توڑنے کے بعد اپنی ہی قوم کی ضد اور نافرمانی کا سامنا کرتے ہوئے گزاری۔ ان کی مشقت اور صبر ایک عظیم ترین نبی کی جدوجہد ہے۔ اس عظیم قربانی اور جدوجہد کے بعد حضرت موسیٰ کی وفات کیسے ہوئی، ان کی زندگی کے آخری لمحات کیا تھے، اور وہ کون سی نسل تھی جو 40 سال کے بعد ارض مقدس میں داخل ہو سکی۔ اگلے حصے میں ہم 40 سالہ بھٹکنے کے اس دور کے اختتام اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی وفات کا جائزہ لیں گے، جو کہ ہماری اس موسیٰ سیریز کا آخری حصہ بھی ہوگا۔